سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، حکومت کہہ رہی ہے معیشت ٹھیک ہے اور معاملات جو ہیں وہ اتنے بھی خراب نہیں ہوئے، اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے وہ اپنی دلیلیں جو ہیں وہ تو دے رہے ہیں، لیکن اس وقت در حقیقت ریالٹی میں جو اصل گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے مطابق ہم کہاں پر کھڑے ہیں معیشت کو لے کر؟ پیمانے ہو سکتے ہیں۔ ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ مہنگائی کا اور بیسک آئٹمز کی کیا پرائسز ہیں، ایک پیمانہ یہ ہے۔ دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ کیا ہمارے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز یا ہمارے فائنینشیل پوزیشن ہے وہ کیا ہے۔ میں دونوں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر فیصلہ آپ خود کر لیں یا ناظرین خود فیصلہ کر لیں۔ جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آٹے کی قیمت پاکستان میں اگر ایوریج لگائی جائے تو کہیں پہ بھی پاکستان میں آٹے کی قیمت 130 روپے کلو سے کم نہیں ہے۔ مرغی کی قیمت جو ہے وہ 500 روپے کلو سے کم کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی پرائسز میں ان دا لاسٹ 4 months تقریباً 30 سے 40% انکریز ہو چکا ہے، جس سے گورنمنٹ انکار نہیں کر رہی، اور گورنمنٹ یہ بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ لوگوں کی ذرائع آمدنی اور روزگار میں کوئی بنیادی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ تو اگر اس ایک مہنگائی اور ساتھ میں روزگار کا منجمد ہونا اور آمدنیوں کا منجمد ہونا، تو اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کہ یہ معاشی حالات ٹھیک ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معیشت کی بنیادی چیزوں کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا اس کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سے یہ پوچھیں، کسی سے ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ بتا دو کہ کیا تم اپنے اگلے 5 سال میں پاکستان، یا 2 سال میں، یا 3 سال میں، یا 2 سال میں پاکستان اپنے ملکی قرضے جو آج ڈومیسٹک قرضے ہیں یا فورن قرضے ہیں وہ کیا ادا کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو بتا دیں ہمیں۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں بجلی کی سبسڈی کا جو اماؤنٹ ہے وہ 4000 بلین کے آس پاس نہیں پہنچ گیا؟ کیا پاکستان کی آبادی کا جو اضافے کا ریشو ہے وہ 2% سے اوپر ہے اور جی ڈی پی کا گروتھ 2% سے نیچے ہے؟ تو اب کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ بنیادی میزانیے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اور یہ کسی ایک گورنمنٹ کی یا کسی ایک شخصیت کا، اس کو جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد کسی ایک شخصیت پہ تنقید کرنا نہیں ہے۔ یہ پاکستانی معیشت کے معروضی حالات ہیں اور ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کر دیا اور آپ نے نہیں کیا۔ تو شہباز صاحب، یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ جو حالات ہیں اور جو آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز بھی سامنے رکھے وہ بڑے سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، ان کے بعد کوئی رائے دینے کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ مسائل ہے اور سیاستدانوں سے یہ مسائل حل نہیں ہو رہے، یہ بھی بہت سے لوگوں کا ماننا ہے، اور اس سب کے اندر ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے اس کی باز گشت بھی ہے۔ تو کیا آپ کو کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آتا نظر آ رہا ہے اس وقت ملک میں، اور کیا مسائل کا حل ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہی ہے جو آ کے جو ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز ہیں یا پھر جو مشکل فیصلے ہیں وہ لے؟ دیکھیں، یہاں ایک تھوڑی سی چیزوں کو تھوڑا واضح کر لے کہ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ عوام سے اپنے فیصلے عوام پہ نافذ کرے، نہ کہ عوام کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرے۔ مطلب میں دوبارہ کوشش یہ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی کہ وہ لوگوں کو کنونس کرنے کی پاور رکھے کہ یہ مجبوری ہے اور یہ کرنا ہے، اور عوام اس کے پیچھے چلیں۔ اگر گورنمنٹ یہ کرے گی کہ اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں اور ہم اس کو عمل درآمد کریں گے تو پھر تو کبھی کوئی گورنمنٹ نہیں ہو سکتی۔ میں مثال اس ایشو کو سیٹل کر دیتا ہوں۔ اس ایشو پر جیسے بازار بند کرنے کا سوال ہے شام کو 6 بجے، اب اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ذی شعور پاکستانی یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ پاکستان میں بجلی کا ضیاع ہو رہا ہے ڈے لائٹ کو استعمال نہیں کرتے ہوئے، اب اگر کوئی بھی بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہو رہا وہ غلط بات کر رہا ہے۔ اچھا، مگر اگر تاجروں کے اور دکانداروں کے پریشر میں وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم
زور بازو سے وہ کام کروا سکتا ہے یا وہ دل سے کرانا چاہتا ہے. وہ اپنی سیاست کھیل رہا ہے اس کے اوپر کہ جی ٹھیک ہے ٹائم گزر جائے اور مجھے میرے اوپر بدنامی نہیں آئے. تو اگر یہ پاکستانی قوم یہ ریئلائز کرتی ہے کہ دکانوں کو 6 بجے بند ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، تو پھر چاہے ماشاء اللہ لگانا پڑے ہمیں کرنا پڑے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.